صاحب، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ میں ہمیشہ اے ٹی آئی کے کچھ عرصے سے کنونشن اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہا ہوں، اور مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ میں اے ٹی آئی کے دلوں میں ایک جگہ رکھتا ہوں اور وہ میرے دل میں جگہ رکھتے ہیں، الحمدللہ۔ آج یہاں ہم جمع ہیں اور ایک نہایت اہم موضوع کے اوپر میں بات کرنے چلا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک پیشہ ور سپاہی رہا ہوں، جہاد افغانستان میں تھوڑا سا میرا کردار رہا، ان کی پلاننگ میں، ان کی سپورٹ میں۔ جہاد کشمیر میں میرا کردار ابھی تک تاریخی حوالے سے واضح نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ وقت آنے کے اوپر وہ بھی واضح ہو جائے گا۔ تو اس پہچان سے آگے بڑھ کے کسی جو مقصد کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اس حوالے سے ہمیں بہت سی باتیں جو ہیں ان کا من حیث القوم اور بالخصوص پاکستانی نوجوانوں کو اس کا ادراک کرنا چاہیے، اور پھر اپنے ماحول کا جائزہ لیتے ہوئے اپنے مقاصد، عظیم تر مقاصد، اور ایسے عظیم تر مقاصد جن کے لیے زندگی بذات خود کوئی حیثیت نہیں رکھتی، یعنی دنیا کا جتنی ترقی، مادی ترقی، پر کیپٹا انکم یا فیکس آمدنی اور گراس نیشنل پروڈکٹ یا ڈیولپمنٹ، یہ ساری زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے، اس کو جلا بخشنے کے لیے، اس کو توانائی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن کچھ ایسے مقاصد بھی مسلمان کے سامنے ہیں، اور اس میں مسلمان اور ملت اسلامیہ منفرد حیثیت رکھتی ہے کہ جن کے لیے زندگی بذات خود داؤ پہ لگانا عین اللہ کا انعام ہوتا ہے۔ تو یہ وہ جذبہ ہے ہمیں، دراصل جب ہم نظر دوڑاتے ہیں، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، تو پھر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم دوسری قوموں سے بالکل مختلف ہیں۔ ہمیں قرآن ہمارا تمام اقوام دنیا سے، اقوام عالم سے ایک منفرد حیثیت دے دیتا ہے، یعنی ہمارے سامنے ایک مشن ہوا کرتا ہے، اور وہ مشن بڑا سادہ اور سمپل ہے، زیادہ لمبی چوڑی بات اس میں نہیں آتی۔ وہ یہ کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، اور جب اللہ کی حاکمیت قائم ہوتی ہے تو پھر انسان کے اوپر غلبہ ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی یہ اونچ نیچ جو ہم معاشروں میں دیکھتے ہیں، وہ صرف ہمارے معاشرے میں نہیں، پاکستانی اسلامی معاشروں میں نہیں، بلکہ تمام بنی نوع اسلام کے جتنے معاشرے ہیں ان کے اندر وہ اونچ نیچ کا تصور ہے، اسلام اور قرآن اس کو مٹا دینے کی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جو تمام جد و جہد ہے، جذبہ جہاد اور جذبہ شہادت، یعنی اس وقت مسلمانوں کے اوپر اگر غور کریں تو پوری دنیا اسلام میں نہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، نہ پیسہ ہے، عربوں کے پاس جو پیسہ تھا وہ بھی وہ سارا چاٹ گئے ہیں، نہ ہمارے پاس علم ہے، نہ ہمارے پاس قوت ہے، عسکری قوت نہیں ہے، کچھ بھی چیز نہیں۔ لیکن اس کے باوجود کیا وجہ ہے کہ ہم سے اتنے خائف ہیں اور نمبر 1 پیٹ اسلام کو گردانتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ ہم سے اتنے خائف ہیں اور اسلام کو انہوں نے اپنے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے؟ اس کی کوئی تو وجہ ہوگی۔ ہمارے میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، ہم نے تو کوئی اچھے اعمال نہیں کیے، لیکن اس کے باوجود کیوں ڈرتے ہیں؟ ایک تو میں نے کہا کہ وہ جو پیغام ہمارے پاس، کہ اگر کسی دن ہم نے اس کی روح کو پا لیا اور اس کے اوپر لوگوں کو اپنے مجھے کر دیا، اور اس پیغام کو کھلم کھلا ایک خوبصورت انداز میں جیسے شروع میں پیش کیا گیا تھا ایسے پیش کر دیا، اور ہم متحد ہو گئے، ایک تو اس سے وہ ڈرتے، اور دوسرا ان کو خوف یہ ہے کہ باوجود ان کی تمام طاقت کے ان کو ان کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں۔ وہ تو زندگی کو محض، جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ تمام دنیا کی جو مادی ترقی ہے
وہ زندگی کو جلا بخشنے کے لیے، اس کو توانائی دینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس لیے وہ زندگی خود قربان نہیں کر سکتے، بلکہ ہر ایک چیز زندگی کے لیے، لیکن ہماری ہر ایک چیز جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے، اس زندگی کے لیے نہیں۔ اس لیے اگر ہم اپنے عقیدے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور یہ قربانی وہ نہیں دے سکتے، بالخصوص آج کے دور میں جبکہ مغرب نے بہت زیادہ مادی ترقی کر لی ہے۔ وہ اپنی حاصل کردہ طرز زندگی کو، طرز معاشرت کو چھوڑنا نہیں چاہتے۔ چنانچہ ہیٹی کے بارے میں، جہاں پہ ان کو کوئی ریزسٹنس نہیں ہوئی، کسی نے نہیں مارا، ایک گولی بھی ان پہ نہیں چلائی گئی، ابھی حال ہی میں حملہ ہوا تھا، وہاں 4 امریکی فوجیوں نے خودکشی کر لی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ ہم ڈپریشن کا شکار ہیں، ہم اپنے ملک سے دور آئے ہوئے ہیں، ڈپریشن کا شکار۔ تو کسی نے مارا نہیں ان کو، خود اپنے آپ کو مار رہے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو گئے، کیونکہ وہ اس ماحول سے نکلے ہیں، امریکن ماحول سے۔ تو ایک دوسرے ماحول میں، حالانکہ ان کے تمام خوراک، کھانا پینا، وہی جو ان کا نظام، ان کو جو معاشرت ملتی ہے اپنے ملک میں، وہی ان کو مل رہی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ مطمئن نہیں۔ لیکن مسلمان کے پاس کیا چیز ہے کہ وہ اپنی قربانی اپنے عقیدے کے لیے دے سکتا ہے، اور اس کو عین اللہ کا انعام سمجھتا ہے، اللہ کا تحفہ سمجھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ میری جان کا نذرانہ قبول فرما، کیونکہ یہ تیری ہی دی ہوئی ہے۔ یہ چیز ان کے پاس نہیں ہے، یعنی وہ مورل سٹرینگتھ جس کو کہتے ہیں، اخلاقی طاقت، وہ ان کے پاس موجود نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بوسنیا کے اندر ان کی اخلاقی قوت کا جنازہ نکل گیا۔ بل کلنٹن اپنی الیکشن کیمپین میں مستقل کہتا رہا کہ ہم بوسنیا کے حقوق کے لیے لڑیں گے، لیکن اس کو آئے ہوئے 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہوا ہے، اور اس عرصے میں جو بوسنیا کے اوپر ظلم اور بربریت ہوئی، اس کے باوجود امریکہ کا کردار آپ کے سامنے، یورپ کا کردار آپ کے سامنے، یعنی اخلاقی حوالے سے ان کے پاس کچھ نہیں رہا، بینکرپٹ ہو گئے۔ اب آتے ہیں ان کی پولیٹیکل ول۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو قوت ارادی ہے وہ کتنی مضبوط ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قوت ارادی ہیٹی کے اندر اس کا مظاہرہ ہو گیا، صومالیہ میں جب عدید کھڑا ہو گیا اور ایک دن میں ان کے 17 آدمی مارے گئے، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے 30,000 فوج نکالنے کا فوراً فیصلہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ we do not wish our boys to come back in body bags، یعنی ہم اپنے بچوں کو کفنوں میں واپس آتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے۔ یہ ہے ان کا اور ہمارا فرق، اور اسی فرق کی وجہ سے وہ آج ڈرتے ہیں ہم سے۔ اب میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میں نے یہ ساری تبدیلی اس لیے باندھی ہے کہ آپ کے ذہن میں وضاحت ہو کہ بات کیا ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ وہ آپ سے ڈرتے ہیں، لیکن مشکل ہماری یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہمیں ان سے ڈراتے ہیں۔ ہم تو نہیں ڈرتے، لیکن ہمیں حکمران ان سے ڈراتے ہیں۔ کہتے ہیں امریکہ اب میں آتا ہوں موضوع کی طرف، عالم اسلام اور اس کے خلاف سازش۔ تو جناب ہم کچھ حوالوں سے، تاریخی حوالوں سے چلنا پڑے گا۔ صلیبی جنگیں ختم ہو گئی، غالباً آخری صلیبی جنگ 1192 میں لڑی گئی۔ 1192 میں صلیبی جنگوں کا اختتام ہوا۔ بظاہر جہادی قوتیں جو تھیں، فلسطین فتح ہوا اور جہادی قوتیں غالب آ گئیں عسکری لحاظ سے، لیکن سیاسی لحاظ سے جو عالم اسلام میں کمزوریاں پیدا ہو چکی تھی، وہ کسی طریقے سے اس کو ختم نہ کیا جا سکے، اور اس کے نتیجے میں بالآخر جو ٹوٹ پھوٹ کا عمل عالم اسلام میں جاری تھا وہ رہا، اور یہ منتج ہوا 1492، یعنی تقریباً 300 سال بعد 1492 میں، جب
الحمرا میں کی چابیاں عبداللہ جو اس وقت کے وہاں پہ خلیفہ تھے، حکمران تھے، انہوں نے حوالے کر دی شارلیمن کے نمائندے اسپین کے اندر. اسپین ہاتھ سے چلا گیا. لیکن جب ایسا ہو رہا تھا تو اسی وقت سلطنت عثمانیہ وہ عروج کے اوپر جا رہی تھی. یعنی ایک طرف مسلمانوں کا اگر سورج غروب ہو رہا تھا اسپین میں اور مغربی یورپ میں، تو مشرقی یورپ میں عثمانی ترک اپنا علم لے کے آگے وینا کی طرف مارچ کر رہے تھے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ ایک تاریخ کا پہلو کہ کس طریقے سے ایک طرف سے وڈرال ہو رہا ہے، پسپائی ہو رہی ہے، تو دوسری طرف سے حملہ آور ہو رہے ہیں اور یورپ کے اندر داخل ہو رہے ہیں. لیکن بالآخر عثمانی ترکوں کا بھی زوال 16ویں صدی کے اندر مکمل ہو گیا. اور اس کے بعد وہ جسے اپنا پیریڈ آف رینائسنس، یعنی ایجادات اور انکشافات کا پیریڈ جس کو کہا جاتا ہے، وہ وہاں شروع ہوا مارٹن لوتھر کی موومنٹ کے بعد. کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، میں اس کو ذرا ان حوالوں سے بتا رہا ہوں، یقیناً آپ میں سے اکثر نے تاریخ بھی پڑھی ہوگی. اس بعد کلونیل پیریڈ شروع ہوتا ہے اور بالآخر کلونیل پیریڈ کا زوال ہوتا ہے. اور آج ہم دور حاضر میں دیکھتے ہیں کہ کلونیل پیریڈ کے نتیجے میں یہ نظام جس کو کیپٹلزم کہتے ہیں یہ ناکام ہو جاتا ہے. اور 18ویں یعنی 19ویں صدی کے آغاز، بلکہ میں ایگزیکٹ ڈیٹ اس کی 1789 ہے، فال آف بیسٹیل، انقلاب فرانس جب آیا. انقلاب فرانس کے ساتھ ہی ایک تاریخ نے نئی کروٹ لی اور کیپٹلزم کو ریجیکٹ کرنا شروع کر دیا. لیکن ریجیکشن کا پروسیس مکمل نہیں ہوا. وہ مکمل ہوا جا کے 1917 میں بولشوک ریولوشن جو آیا روس کے اندر، کمیونسٹ ریولوشن، اس کی وجہ سے ایک نیا نظام دنیا کو ملا. چنانچہ جو دنیا کے مظلوم اور غریب عوام تھے، مسلمان نہیں، مسلمان اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پہ توکل رکھتے، روس کے بعد دنیا کو وہ جو داس کیپٹل یا سرمایہ کے نام سے کتاب کارل مارکس نے لکھی، اس کتاب نے ایک نیا نظریہ دیا. وہ نیا نظریہ ٹرانسلیٹ ہوا انقلاب روس میں اور دنیا کو ایک نیا نظام انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے لگا دیا. دراصل اس ساری تمام سوچ کے پیچھے وہی یہودی ذہن کار فرما تھا جس نے کہا کہ یہ تو نظام ناکام ہو رہا ہے اور اس کی ناکامی کے بعد ہمارے پاس تو کوئی نظام نہیں ہوگا. اس کے متبادل ایک نظام کھڑا کر دیا. کارل مارکس بھی یہودی تھا اور انہوں نے ایک نیا نظام پیش کر دیا. لیکن 74 سالہ تجربے کے بعد وہ نظام بھی ناکام. اب تو دنیا میں کچھ نہیں رہا، ایک بہت بڑا خلا ہے. اگرچہ اس کے اوپر پروفیسر فوکویاما نے 1991 میں ایک نیا تھیسس اپنا دیا ہے، اینڈ آف ہسٹری جس کو کہتے ہیں، کہ تاریخ کا اختتام ہو گیا. کیونکہ دو غالب قوتیں، متحارب قوتیں جو ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہی تھیں، دو متحارب نظریات، ایک کیپٹلزم کا نظریہ اور دوسرا سوشلزم کا نظریہ، تو سوشلزم ہار گیا اور کیپٹلزم جیت گیا. لہذا اب تاریخ کا، کیونکہ تاریخ کانفلکٹ کے اوپر بنیاد ہوتی ہے، جدوجہد کے اوپر بنیاد ہوتی ہے، تو یہ ختم ہو گیا. لہذا اب کیپٹلزم جو ہے وہ مکمل طور پہ کامیاب ہو گیا. لیکن فوراً ہی پتہ چلا کہ یہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ کیپٹلزم تو وہ نظام تھا جو پہلے ناکام ہو چکا تھا اور اس کے متبادل کے طور پہ سوشلزم آیا. یہ تو دو دیواریں تھیں، گرتی ہوئی دیواریں جو ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے. اب دونوں دیواریں جو ہے وہ منظم، ایک گری ہے تو دوسری بھی گر رہی ہے، بلکہ گر چکی ہے. اور دنیا کے اندر ایک وسیع خلا ہے. ان کے پھر لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس خلا کو پر کیا کرے گا، کون سا وہ نظریہ ہوگا، کون سی وہ طاقت ہوگی جو اس نظریے کو پر کرے گی. کیونکہ نظریے کی جو طاقت ہے وہ سب سے زیادہ طاقت تو نظریے کی ہوتی ہے، ہتھیاروں کی طاقت نہیں ہوتی.
नजरिया जो है वो बहुत पावरफुल होता है, क्योंकि ये लोगों के ज़हनों को और दिलों को कैप्चर कर लेता है। चुनाचे उन्होंने जब नजर दौड़ाई तो उनको इस्लाम नजर आया कि वाहिद निज़ाम है और वाहिद नजरिया है जो इस खिलाफ को पुर कर सकता है। तो चुनाचे इस्लाम को टारगेट नंबर 1, और मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि मैं इसके ऊपर मफरूजे के ऊपर कोई बात बुनियाद नहीं बना रहा, बल्कि मैंने पढ़ा है और उनकी जो स्ट्रेटजी मुरतब करने वाले लोग हैं उन्होंने 3 अपने लिए थ्रेट्स यानी 3 खतरात की निशानदेही की है। उसमें कहते हैं नंबर 1 इस्लाम, और उसमें कोई फंडामेंटलिस्ट इस्लाम का जिक्र नहीं है, मिलिटेंट इस्लाम का जिक्र नहीं है, अस्करियत पसंद इस्लाम का जिक्र नहीं है, बल्कि इस्लाम एज ए होल मुकम्मल एक हेडिंग के नीचे इस्लाम हमारे लिए खतरा है। दूसरा खतरा इक्तिसादी ताकत। अब इक्तिसादी ताकत तो हमारे पास नहीं है, वो तो जापान के पास है, जर्मनी के पास। चुनाचे वो अपने लिए खतरा इक्तिसादी ताकत को कहते हैं, और उनको ये डर है कि कहीं इक्तिसादी ताकत और नजरिए की ताकत यकजा ना हो जाए। यानी चीन जो एक उभरती हुई ताकत है, कहीं वो आलम इस्लाम के साथ अपने रवाबत ज्यादा मजबूत और मजबूत न कर ले, और जो रूस जो शिकस्त खाया हुआ, लड़ाई किए बगैर मगरब के साथ तो उसने लड़ाई नहीं की, लेकिन हमारे साथ उसने लड़ाई की और इस्लाम के साथ लड़ाई करके वो टूट गया बिलाल। तो उसकी ताकत जो है रूस और चीन की और जापान की, कहीं दुनिया इस्लाम के साथ ये मजबूत ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो फिर कोई इसको संभाल नहीं सकता। और तीसरा एथनो कल्चरल नेशनलिज्म, यानी लिसानियत की बुनियाद के ऊपर जो टूट फूट हो रही है मगरबी मुआशरों में, सेकुलर मुआशरे में, वो तीसरी उनकी कमजोरी या उनके लिए खतरे का बायस। ये मतलब नहीं है कि वो मुस्लिम मुआशरों के अंदर लिसानियत की बुनियाद पर टूट फूट नहीं देखना चाहते, वो देखना चाहते हैं, लेकिन अपने मुआशरों में, सेकुलर मुआशरों में ये चीज वो नहीं देखना चाहते। तो आज हम देखते हैं कि जैसे तारीख करवट बदल रही है, इस्लाम के लिए आगे बढ़ने के, फलने और फूलने के मौके पैदा होते चले जा रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इसके साथ ही साथ जैसे जैसे इस्लाम का मौका इस्लाम को मिल रहा है आगे बढ़ने का, और नजरिए की ताकत जो है उसकी शनाख्त हो रही है, उसी अंदाज से और उसके मुतबादिल वो हमारे साथ टकराव की कैफियत में आ रहे हैं और उसके लिए मुख्तलिफ किस्म की साजिशें कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इन साजिशों की पहली अलामत यह है कि हमारे ऊपर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत किए जाएं जो उनके ज्यादा हों और हमारे कम, यानी ऐसे हुक्मरान जो या तो खौफजदा हों उनसे, या वैसे ही गुमराह हों और इस्लाम से रगबत ना रखते हों, अपनी मंजिल को ना पहचानते हों। ऐसे हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत करके फिर उसका नतीजा निकलेगा कि अवाम की सोच और हुक्मरानों की सोच में एक खला आ जाएगा, और जहां ये खला पैदा होता है वहां बिलाखिर एक टकराव की कैफियत पैदा होती है या मायूसी की कैफियत पैदा होती है। और आज आप पाकिस्तान के अंदर देखें या दुनिया अरब में देखें या किसी और जगह देखें, तो कोई आपको मुसलमान हुक्मरान ऐसा नहीं मिलेगा सिवाय गालिबन सूडान, जहां पे हुक्मरान और लोगों की सोच जो है वो यकजा है। वरना हर जगह हुक्मरानों की सोच और है और अवाम की ख्वाहिशात और हुक्मरानों की पॉलिसीज जो है वो अवाम की ख्वाहिशात, उनके जज्बात, उनके ख्वाबों की, उनकी उमंगों की तर्जमानी नहीं करती। तो ये एक वो साजिश है जिसके जरिए से वो अपने मकासद को आगे बढ़ाना चाहती है। दूसरी साजिश ये है इस्लाम को रोकने की कि इनको यकजा ना होने दिया जाए। इनके अंदर जो मिल्लत का जज्बा है, जो एक चीन के मुसलमान को एक साउथ अफ्रीका के मुसलमान के साथ या मिंडानाओ के मुसलमान को मोरक्को के मुसलमान के साथ ला बिठाता है और उनको आपस में उनकी शनाख्त एक कर देता है, वो जज्बा जो मिल्लत का जज्बा है उसको ना उभरने दिया जाए। आज हम देखते हैं कि हर जगह छोटी छोटी कौमों में हमको तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, और जहां भी हम दुनिया इस्लाम के मुमलिकतें आपस में रवाबत पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसको हर सूरत को तोड़ने की अपनी सही करते हैं। तीसरी साजिश जो है, जो तीसरा उनका हदफ है,
وہ ہے کہ جہاد کے جذبے کو بدنام اور ذلیل و خوار کیا جائے، اور کہیں بھی یہ تاثر نہ ابھرنے دیا جائے کہ جہاد کی وجہ سے مسلمان اپنی منزل پا سکتے ہیں۔ چنانچہ جہاں جہاد کو، پہلے تو جہاد کو انہوں نے بالکل ہی ایک لفظ ممنوع قرار دے دیا ہوا ہے، خود مسلمان حکمرانوں میں بھی جہاد کو شجر ممنوع، یعنی جو جہاد کا نام لے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ جیسے ان کے دائرے سے خارج ہے، وہ خارج کر دیتے ہیں۔ اس کو ٹیررسٹ قرار دیا جاتا ہے، اس کو فنڈامنٹلسٹ کہا جاتا ہے، اس کو ملیٹنٹ کہا جاتا ہے، اس کو فنیٹک کہا جاتا ہے، ہر نام اس کو دیا جاتا ہے۔ خود ہمارے حکمران، ہماری حکومتیں، ہمارے معاشرے کے اندر فنڈامنٹلزم کی جو اصطلاح ہے، آپ نے حال ہی میں دیکھا ہوگا کہ کتنی تیزی سے پھیلی، اور جی فلاں تو فنڈامنٹلسٹ ہے۔ کیسا ان کا کامیاب نظام ہے کہ جب وہ کوئی ایک اصطلاح جاری کرتے ہیں تو اس کے اوپر خود ہمارے لوگ، ہمارے انٹلیکچوئل، ہمارے مغرب زدہ لوگ ایک دم اس کے اوپر ساتھ کہتے ہیں اور اس کو لے کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو جہاد کو بدنام کرنا، چاہے وہ افغانستان میں ہو یا کشمیر میں ہو یا بوسنیا میں ہو یا ابخازیہ میں ہو یا چیچن انگوشیا میں یہ وہ نام لے رہا ہوں جہاں آج کل یہ جہاد جاری ہے، اور اب تو اللہ کے فضل و کرم سے فلسطین کے اندر بھی حماس نے جہاد جاری کیا ہوا، اور ہر جگہ جہاد، مسلمان جہاں بھی جہاد کر رہے ہیں، اراکان میں جہاد ہے، منڈناؤ میں نیچے فلسطین میں مورو مسلمان جہاد کر رہے ہیں، تو کوئی ایک جگہ نہیں ہے جہاں جہاد جاری ہے۔ لیکن جہاں جہاد کا ذکر آتا ہے خود مسلمان حکمران خائف ہو جاتے ہیں، اور مغرب تو بالکل اس کے خلاف صف آراہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جہاد کو بدنام کرنا یہ ان کے لیے ان کا ایک اولین ہدف بن چکا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگرچہ وہاں پہ یہ خدا کی نہایت عنایت ہے ہمارے اوپر کہ وہاں پہ ایک بہت فعال جہاد جاری ہے، لیکن آپ جہاد کے نام سے یہاں پہ کوئی چیز نہیں آج کل، نہ ہمارا ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہے ہیں، نہ مغرب یہ کہہ رہا ہے، وہی جو ذرائع ابلاغ افغانستان میں ان کو مجاہدین کہتے تھے، یہاں مجاہدین کہنے سے ان کو گھبراتے ہیں، اور اس کو صرف تحریک آزادی کشمیر کا نام۔ کیا یہ محض زمین کا معاملہ ہے یا زمین سے بڑھ کے اب دین کا معاملہ ہو چکا ہوا ہے؟ یہ بات آپ کے سوچنے کی ہے۔ میرے خیال میں کہ یہ زمین کا معاملہ نہیں رہا، اگرچہ ہمارا موقف یہی ہے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، انفنشڈ ایجنڈا کا حصہ ہے تقسیم ہند کا، جس میں پاکستان اور ہندوستان الگ ہوئے، لیکن اصل میں جو لوگ وہاں پہ جہاد کر رہے ہیں، اور وہ تو قرآن کے نام پہ اپنے گلوں میں انہیں حمائل پہنے ہوتے ہیں، اور اللہ کے نام کے اوپر، رسول کے نام کے اوپر وہ جہاد جاری رکھتے ہوئے ہیں، لہذا یہ معاملہ زمین کا نہیں ہے بلکہ دین کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے بوسنیا کے اندر جب تک تو وہ جہاد نہیں کر رہے تھے تو پے در پے ان کو شکست ہو رہی تھی، پسپائیاں ہو رہی تھیں، لیکن جب سے 7th بریگیڈ نے، وہاں ایک بریگیڈ ہے مجاہدین کا جس کا نام ہے 7th بریگیڈ، جب سے 7th بریگیڈ نے جہاد کا عمل شروع کیا، اس کو وہ جہادی قوتیں نہیں کہتے بلکہ اسے کہتے ہیں کہ یہ ریفیوجی آرمی، ان کی اصطلاح اس کے لیے ہے ریفیوجی آرمی، مہاجرین کی فوج۔ وہ دراصل مہاجرین کی فوج نہیں ہے، وہ مجاہدین کی فوج ہے، اور وہ فوج جو ہے آپ نے آج کی خبروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ اس نے ایک اہم سرب علاقے کے اوپر قبضہ کر لیا، کیونکہ وہ جان دینے سے نہیں ڈرتے، بلکہ سربیا نے یہ شکایت کی کہ ہمارے توپ خانے کی برتری کو تو آپ بہت پہچان رہے ہیں اور اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کو یہ شکایت باقاعدہ ہے کہ ہمارے توپ خانے کی برتری جو ہے اس کے خلاف بہت پروپیگنڈا ہے، لیکن مسلمانوں کی جو انفنٹری ہے، پیدل فوج جو چڑھائی کر دیتی ہے اور آگے قبضہ کر لیتی ہے ہماری پوزیشنوں پہ، اس کے بارے میں آپ ذکر ہی نہیں کرتے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ مجاہدین جو جان دینے سے نہیں ڈرتے، ان کی طاقت انہوں نے اپنی منوا لی، اور اس کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے بوسنیا جو 1 سال پہلے تک لگتا تھا کہ ختم ہو جائے گا، آج بوسنیا زندہ و سلامت، اور کوئی بھی آج اس پوزیشن میں نہیں کہ انٹلیکچولی یہ ثابت کر سکے کہ بوسنیا ختم ہو جائے گا۔ تو بوسنیا نے اپنا وجود منوا لیا ہے مغرب سے، اور یہ محض جذبہ جہاد کی وجہ سے ہے۔ جو نیکسٹ ہدف ہے ان کا وہ ہے اقتصادی طور پہ مسلم ممالک کو کمزور کرنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عربوں کے پاس پیسہ تھا، ہمارے پاس تو پیسہ ہی کوئی نہیں تھا، لیکن عربوں کے پاس پیسہ تھا، لیکن کیسے خوبصورت انداز سے ان سے تمام کا تمام پیسہ جو ہے وہ
لے لیا، حاصل کر لیا، جنگ لڑی، خود مسلمان اسلامی دنیا کا ایک ملک تھا، بہت بڑی طاقتور فوج تھی عراق کی، اس کو ختم کرنے میں خود مسلمانوں نے کردار ادا کیا، چاہے انہوں نے صدام حسین کو کویت پہ حملہ کروایا ہو، اس کے بارے میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ صدام حسین کو کہا گیا کہ تم کویت کے اوپر حملہ کر دو، اور جب وہ حملہ کر بیٹھا، جال میں پھنس گیا، اس کے بعد دوسرے مسلمانوں کو لا کھڑا کیا سامنے ان کے، عربوں کو، مسلمانوں کو، اور تمام مسلمان کشا کشا ان کے کال کے اوپر، ان کے کہنے کے اوپر بھاگتے ہوئے چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اسلامی دنیا کی جو سب سے بڑی فوج تھی، سب سے طاقتور فوج جو تھی وہ عراق کی، ہمارے سے بھی زیادہ طاقتور فوج تھی، صرف ہمارا ان کا یہ ہے کہ ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، جبکہ عراق کے پاس یہ کیپیبلٹی نہیں تھی، انہوں نے حاصل کرنے کی کوشش کی، لیکن قبل از وقت اس کو تباہ کر دیا گیا، اسرائیل کے جہازوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ بغداد کا اٹامک ری ایکٹر ڈسٹروائے کر دیا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اقتصادی، مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ کمزور کرنا، جہاں ان کے پاس جو ذرائع موجود ہیں ان کو گھسیٹ لینا اور اپنے بینکوں میں ڈال لینا، ان کے خرچ کے اوپر جنگیں لڑنا، انہی کے خلاف ان کی طاقت کو کمزور کرنا۔ نیکسٹ ہدف ان کا یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی فوج، اس کا ایک تو میں ذکر کر چکا ہوں، جہاں جہاں بھی کوئی طاقتور اسلامی ملک کی فوج موجود ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ تو اس میں عراق کا تو وہ ستیہ ناش کر چکے ہوں، ایجپٹ کی فوج جو ہے وہ لگا دی ہے اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف لڑنے میں، الجیریا کے اندر بھی یہی کام کیا گیا ہے کہ فوج کو مسلم رینائسنس یا ابھرتی ہوئی اسلامی طاقتوں کے خلاف صفا راہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اب نیکسٹ ٹارگٹ لگتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر وہی چیز، کیفیت پیدا کی جا رہی ہے، لیکن اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کو چھوڑ دیں گے، بخش دیں گے، جس کی فوج بھی مانی ہوئی فوج ہے اور ایک مضبوط فوج ہے، اور پاکستان جس کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہاں بھی آثار پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسی سچویشن کریٹ کی جا رہی ہے، مثلا سندھ میں دیکھیں کہ فوج کے کافی دستے وہاں پہ داخل کر دیے گئے ہیں، 2 سال کے عرصے سے وہاں پھنسے ہوئے، اور ابھی کارروائیاں مجھے ڈر ہے کہ اور بھی ہوں گی، جس میں بالخصوص اسلام سے رغبت رکھنے والے، اس سے محبت کرنے والے جو سیاسی گروپ ہیں ان کے خلاف کسی نہ کسی طریقے سے اپنی ہی فوج کو صفا راہ کیا جائے، جو فرقہ واریت کو ہوا دے کے، اس کو بڑھا کے، اور پھر کہیں کہ جی یہ فرقہ واریت ایک بہت بڑا خطرہ ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہاں پہ فوج استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ پولیس تو اس کو ہینڈل نہیں کر سکتی اس معاملے کو، لہٰذا ضرورت ہے کہ فوج کو بیچ میں داخل کیا جائے۔ تو یہ وہ ہدف ہیں، یہ وہ سازشیں ہیں جن کے ذریعے سے وہ کام کریں۔ پہلا میں نے کہا کہ ایسے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط کرنا، اور یہ کوئی آپ مت سمجھیے کہ یہ حادثاتی بات ہے کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر 4 خواتین حکمران ہیں، جس میں 3 اسلامی ملکوں کے اندر، ترکی میں، بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خلا پیدا کر کے حکمرانوں میں اور حکمران اور عوام کے درمیان ایک مایوسی کی کیفیت پیدا کی جا رہی ہے۔ اس وقت پوری قوم، پاکستانی قوم جو ہے ڈپریشن کا شکار ہے، نفسیاتی طور پہ کھچاؤ اور دباؤ کی کیفیت میں ہے، اور اس کو اسی حالت میں رکھنا چاہتے ہیں کہ اس کے سامنے کوئی امید کی کرن نہ ہو، اور جب امید ٹوٹ جائے تو پھر ان کے دیے ہوئے ایجنڈے کے مطابق ہم اپنا جو بھی آگے زندگی گزارنا چاہتے ہیں گزاریں۔ چنانچہ ایک مخصوص ایجنڈا ہے جس کی میں ابھی بات کرتا ہوں۔ پہلا، حکمران مسلط کرنا، دوسرا یہ ہے کہ آپس میں ملنے نہ دینا، ملت اسلامیہ کو اکٹھے نہ ہونے دینا، تیسرا ہدف ان کا جہاد کی قوتوں کو بدنام کرنا، اور یہ تاثر پیدا کرنا کہ جہاد کے ذریعے سے معاملات حل نہیں ہو سکتے، جہاد کے ذریعے سے اپنے حقوق آپ حاصل نہیں کر سکتے، یہ تاثر پیدا کرنا۔ چوتھا ان کا کہ اقتصادی طور پہ جن مسلمان ممالکوں کے پاس پیسہ ہے اس کو ضائع کروانا، اور پانچواں ہدف یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس عسکری طاقت ہے جو ان کے سامنے کھڑی ہو سکتی ہے تو اس عسکری طاقت کو بلا کر کمزور کرنا، توڑوا دینا، اور اپنے مقاصد کے لیے اگر کوئی بچی کچی رہ جاتی ہے تو اس کو محض اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا۔ یہ وہ چالیں ہیں، یہ وہ سازشیں ہیں جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ اپنی سازشوں میں وہ کامیاب ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے لیے
نہ تو ان کے پاس اخلاقیات رہ گئی ہیں، نہ ان کے پاس مضبوط قوت ارادی ہے، اور نہ ہی وہ اس کے لیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ کہ یونائٹڈ نیشن کو وہ استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد کو بڑھانے کے لیے، لیکن یونائٹڈ نیشن روزانہ چلا رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو پیسہ نہیں، اس کے لیے پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہ امریکہ خود دنیا کی سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی اقتصادی قوت، سب سے بڑی فوجی قوت، وہ اس وقت $4.5 ٹریلین یعنی $4,500 بلین کی مقروض ہے۔ اور یہ قرضے وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ واحد ملک جو ان کو قرضے دے سکتا ہے وہ جاپان ہے۔ وہ جاپان سے قرضے لیتے ہیں اور اس سے اپنی ایڈمنسٹریشن کو چلاتے ہیں، اپنے نظام کو برقرار رکھتے ہیں۔ چنانچہ ان کے اندر بھی جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی سازشوں کو بڑھا رہے ہیں، وہاں ہمیں اس کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ ان کی اندر کی کمزوریاں کیا ہیں۔ تو جب آپ ان کی کمزوریوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ ان کے اندر بے پناہ کمزوریاں ہیں۔ ان کا معاشرہ انحطاط پذیر ہے۔ ان کی جو سوسائٹی کی بیسک یونٹ ہے، فیملی سوسائٹی کی بیسک یونٹ ہوتی ہے، وہی ختم ہو رہی ہے۔ جب آپ مرد کو مرد کے ساتھ شادی کی اجازت دے دیں گے، عورت کو عورت کے ساتھ شادی کی اجازت دے دیں گے، تو پھر تخلیق کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ ان کے معاشرے کے اندر اتنی گراوٹ آ چکی ہے کہ ان کے اسکالرز اور ان کے تھنکرز اور دانشور جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں، اور اس کو وہ ریورس نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کی جو جمہوریت، ان کی جو سوچ ہے، اس میں جو فلا ہے، اس میں جو کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ وہ عوام کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا گروپ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں تو گے میرجز یا مرد کو مرد سے شادی کی اجازت ملنی چاہیے، لیکن کیونکہ ان سے ووٹ لینے ہوتے ہیں لہذا کوئی کھڑا ہو کے ان کی نمائندگی کرنے لگی، جناب یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ گیز کو فوج میں بھی جانا چاہیے، کہتے ہیں کہ جانا چاہیے، عورتوں کو بھی فوج میں جانا چاہیے، وہاں بھی داخل کر دیتے ہیں۔ یعنی جو ان کی خواہشات کسی کے ہوتے ہیں، جائز یا ناجائز ہیں، اس کے پیچھے حکمران طبقہ یا سیاستدان جو اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ جبکہ ہمارے نظام میں یہ ہے کہ ہم کوئی چیز اپنی تبدیلی اپنی مرضی سے نہیں لا سکتے، عوام حاکم اعلیٰ نہیں ہے ہمارے، یہ فرق ہے ہمارا ان کا۔ ہمارا حاکم اعلیٰ اللہ تعالیٰ ہے، اور بالخصوص پاکستان کے حوالے سے تو یہ چیز مستند ہے کہ ہمارے آئین کے اندر دیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم اعلیٰ ہے، قرآن اور سنت سے متضاد کوئی قانون نہیں بنے گا، اور نمائندوں کی حیثیت یہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہاں عملی طور پہ اللہ کی حاکمیت قبول کی جا رہی ہے، اور نہ قانون جو قرآن کا قانون ہے اس کو پوری طریقے سے نافذ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور نہ ہی یہ نمائندے جو ہمارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آئین کی روح سے نمائندگی کا حق ہی نہیں رکھتے، کیونکہ یہی آئین جو کہتا ہے کہ اس کو امین ہونا چاہیے، جو بھی نمائندہ آپ کا ہو اسے صادق ہونا چاہیے، اسے دیانتدار ہونا چاہیے، اسے نمازی ہونا چاہیے، اس کا نظریہ پختہ ہونا چاہیے۔ تو جب یہ چیزیں موجود نہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا خلا ہے آئین کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان، عوام کے درمیان اور حکمرانوں کے درمیان ایک بہت بڑا خلا ہے، اور یہ وہ خلا ہے جس کی وجہ سے مایوسی پیدا ہو رہی ہے ہمارے۔ چنانچہ میں نے وضاحت کر دی کہ ان کا جو کمزوریاں بھی بے انتہا ہیں۔ اگر ہم صرف اپنے آئین کے اوپر عمل کر لیں اور مجبور کر دیں کسی طریقے سے اپنے حکمرانوں کو آئین کے اوپر عمل کرنے میں، تو پھر وہ تمام سازشیں جو ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی۔ البتہ سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے کچھ اور کام بھی کرنے پڑیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کی طاقت صرف اور صرف جہاد سے نمایاں ہوتی ہے، لہذا جہاد کے اوپر یکسو ہونا بہت ضروری ہے ہمارے لیے۔ اور آج ہمارا اپنا معاملہ، ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ کل تک ہمارے بالکل ساتھ افغانستان میں جہاد جاری تھا، اور آج خود کشمیر کو ہم اپنا حصہ سمجھتے ہیں، شہرک سمجھتے ہیں، تو ہماری شہرک کے اندر جہاد جاری ہے۔ یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اللہ نے موقع دیا ہوا کہ ہم اس سے بھرپور استفادہ کریں۔ دوسری بات اتحاد اور جہاد دو چیزیں جن کو ہم لے کے چلیں گے تو پھر ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے، اور ان کی کوئی سازش جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگی۔ اگر حکمران اپنے کھیل میں لگے ہوئے تو ان کو چلنے دیں اپنے کھیل میں، لیکن جہاں تک ہمارا عوام کا تعلق ہے، بالخصوص نوجوان کا، جن کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو اتحاد کی طرف لائیں، فرقہ واریت، نسل پرستی، برادری ازم، یہ وہ تمام وہ چیزیں ہیں جو اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی، یہ ہماری روح کے خلاف ہے۔
لہذا ان کو ختم کر کے ہم یکسو ہو جائیں، اور آسان طریقہ اس کا یہ ہے کہ ہم قرآن کو بیچ میں داخل کریں۔ اگر قرآن کے اوپر معاملے طے کرنے لگے ہم سارے، قرآن کی ہدایت اور اس کی روشنی میں ساری چیزیں کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی روشنی میں یہ کام کریں، تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنی مشکلات کے اوپر حاوی نہ ہو جائیں۔ یہ بہت وقتی قسم کی مشکلات، یقین کریں کہ میں بالکل اس کے اوپر مطمئن ہوں، میرا یقین ہے کہ یہ معاملہ 4-5 سال کا اور ہے۔ اگر اس صدی کے آخر تک آپ اپنے آپ کو بکھرنے سے بچا لیں، اپنے اندر جو تقسیم کا یہ عمل اور مایوسی کا عمل ہے اس کو ختم کر لیں، اپنے حکمرانوں کی جو گمراہی ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے صحیح راستے میں بدل سکیں، کم از کم اس کے اوپر دباؤ ڈال کے، اخلاقی دباؤ ڈال کے ان کو بہت زیادہ شدید قسم کے برے کاموں سے روک لیں، تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے کہ انشاءاللہ روشنی کے دروازے ہمارے سامنے کھل جائیں گے۔ اگلی صدی اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کی صدی، کیونکہ کوئی اور نظریہ، یہ نظریے کی طاقت ہوا کرتی ہے۔ میں اکثر امریکنوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنے F-16 یا اسٹیلتھ بامبر یا پولیرس سب مرین سے نظریے کے ساتھ کیسے لڑو گے؟ کیسے نظریے کو شکست دو گے؟ نظریے کو تو نظریے کے ساتھ شکست دی جا سکتی ہے۔ تو نظریہ تو ایسا نہیں ہے جس کے اوپر بمباری کر دو تم۔ خود امریکہ کے اندر اس وقت یہ عالم ہے کہ اسلام تیزی سے پھیلتا ہوا ریلیجن ہے، سب سے زیادہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن۔ یہودیوں کی وہاں ٹوٹل آبادی جو ہے 3 ملین، اور مسلمان آلریڈی 8 سے 9 ملین، 3 گنا زیادہ ہو چکے ہیں مسلمان یہودیوں، لیکن آپس میں مربوط نہیں ہے اس وقت۔ آپ دیکھیں گے کہ اگر ہم اپنے نظریوں کو مربوط کر سکیں اور مدافعت کا جذبہ اور غیرت ملی کو بیدار کر لیں، تو پھر اس کے بعد خود امریکہ جو ہے ایک سٹیج پہ آ کے آپ یہ خود کہیں گے کہ پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے، کیونکہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں، بیچاروں کے پاس وہ آگے بڑھ نہیں سکتے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو، امریکہ کی ٹوٹل آبادی دنیا کی آبادی کا 5% ہے، لیکن دنیا کے 30% ذرائع وہ استعمال کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی وہ مطمئن نہیں ہیں، بیزار ہیں اپنی زندگیوں سے، خودکشیاں کرتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بتائیں کہ اگر 30%، 5% آبادی دنیا کے 30% ذرائع کو استعمال کر رہی ہے اور پھر بھی وہ مطمئن، اس کو آسودگی نہیں مل رہی، تو اس کا یہ جس راستے میں وہ چل رہے ہیں اس کی تو منزل ہی کوئی نہیں۔ یہ تو حل من مزید ہے، یہ کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا راستہ، جو ہمارا دیا ہوا راستہ ہے، جو ہمیں مطلب ہمارا تو ہمارے لیے ہدایت ہے، لیکن جو ہمارے اللہ نے ہمارے لیے راستہ متعین کیا ہے، وہ دراصل صرف ہمارے لیے نہیں، وہ ان تمام لوگوں کے لیے، کیونکہ یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی ہدایت کا باعث ہے۔ ہمارے نبی کریم رحمت للعالمین ہے، اور ہمارا رب رب العالمین، سب عالموں کا، ان کے لیے انسانیت، بنی نوع انسان کا یہ کرائسس ہے، یہ صرف مسلمانوں کا کرائسس نہیں ہے۔ اور اگر ان کو صحیح راستے پہ چلنا ہے تو پھر ان کو ہمارے راستے پہ آنا ہوگا، بشرطے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، محبت پیدا کریں، جذبہ جہاد کو بیدار کریں، اور اپنے مقصد کو سمجھیں، اپنی منزل کی نشاندہی کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مشکلات آسان کر دے گا، ہماری رکاوٹیں ہٹا دے گا، اور ہم اپنا پیغام پوری دنیا کو پھیلا دیں گے، اور خود اپنے جو مسائل ہیں ان سے عہدہ بارات ہو سکیں گے۔ تو آج آخری اس علامہ اقبال کے خوبصورت شعر پہ اپنا خطاب ختم کرتا ہوں کہ قوت عشق سے حد پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے۔